الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت جلاله وعظمه مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلى الله عزیزان گرامی قدر ارباب دانش صاحبان فکر و فہم پرصداران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مجالس ایام فاطمیہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے اور آج میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے ہمارے استاد محترم برادر عزیز بادشاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور بہرحال بزرگوں کے سامنے لب کشائی امر مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن جو اپنے بزرگوں سے سیکھا، اس لیے کہ جب بچہ پہلی مرتبہ چلنا سیکھتا ہے تو کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، تو یہی اپنے بزرگوں کی محنت و ریاضت انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جدہ ماجدہ کا پرسہ پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے وقت کا امام کی بارگاہ میں ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے ان کی جدہ ماجدہ کا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے کہ آج آخری مجلس ہے، علم مبارک کے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بھی برآمد کیا جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو راستہ پوچھنے والا ہے۔ جو حق کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ اللہ کا چنا ہوا ہے یا اللہ کا بنایا ہوا ہے یا اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے اس کو مقرر کیا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی قدر، جو راستہ پوچھنے والا ہے وہ دنیا کا بنایا ہوا ہے، اور عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا یہ ہمارے دنیا کا اصول ہے کہ جسے ہم ووٹ دے کر 5 سالوں کے لیے مقرر کرتے ہیں، وہ انسان جو جیت جاتا ہے وہ اس بات کی 100% گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر دوران یہ کام میری موت ہو جائے تو جس طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کام کو انجام دے رہا تھا، میری جگہ پر آنے والا میرا بیٹا یا میرا بھائی میری ہی طرح کام کرے گا،
یہ کون جہاں اختلاف پایا جا رہا ہے، یہ دنیا کا بنایا ہوا رہبر ہے، یہ جسے 5 سال کے لیے ووٹ دے کر چن لیا گیا، لیکن قسم خدا کی کیا کہنا اس گھرانے کا جسے اللہ چنتا ہے یا اللہ کی طرف سے اللہ کا نبی مقرر کر دیتا ہے، اس گھرانے کے نہ قول میں اختلاف پایا جاتا ہے نہ فعل میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ وہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں افضلون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلنا محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ تو جسے اللہ چن لیتا ہے، ہدایت بشریت کے لیے چن لیتا ہے۔ رضان گرامی کا ہمیں بڑا فخر ہے، ہمارے پاس ہادی بھی اللہ نے جنہیں انتخاب کیا وہ ہیں، اور دین بھی وہ ہے جو اللہ کا دین ہے۔ سب سے پسندیدہ دین قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ دین اسلام ہے، اور اس کے ہادی بھی اللہ نے خود چنے۔ انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ کا انتخاب ایسا ویسا نہیں ہوتا جس پہ شک کیا جائے۔ یہ دنیا کے انتخاب ہوتے ہیں کہ جس میں انسان انگلیاں اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں نقص پائے جاتے ہیں، جہاں عیب پائے جاتے ہیں، جسے اللہ چن لیتا ہے ہدایت بشریت کے لیے، اسے عزت دار بناتا ہے۔ پورا زمانہ بھی مقابلے پر آ جائے، نعوذ باللہ، رسوا کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، وہ نیچا نہیں دکھا پاتے۔ اسی لیے ہر زمانے میں دنیا کے بنائے ہوئے رہبروں نے اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کا مقابلہ کیا، مناظرات ہوئے۔ احتجاج تبرسی، آیت اللہ تبرسی کی کتاب فارسی میں لکھی ہوئی، اس میں سارے مناظرات مل جائیں گے، رسول کے زمانے سے لے کر بقیہ اماموں کے زمانے تک۔ تو ہر زمانے میں دنیا کے بنائے ہوئے رہبروں نے چاہا اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کو نیچا دکھایا جائے، لیکن جانتے نہیں جسے اللہ چن لیتا ہے عزت دار بناتا ہے۔ اگر عزت، لفظ عزت کو عزت چاہیے تو اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کے گھر کا طواف کرنا پڑے گا، تب اس لفظ کو جا کر کہیں پر کوئی مقام ملے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے بنائے ہوئے رہبر فقیر شام نے بلایا امام حسن علیہ السلام، بات آ گئی تو عرض کرتا ہوا چلوں، بلایا۔ ان کا پلان کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کو نیچا دکھایا جائے۔ کیا کہا؟ کوئی بھی ان کا استقبال اپنی جگہ سے اٹھ کر نہ کرے، اور جب نہ کرے یہ بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ نے ہمیں عزت عطا کی، اللہ نے ہماری محبتوں کو مومنین کے دلوں میں جگہ دے دی، قرار دیا۔ تو جب کوئی استقبال نہیں کرے گا ہم ہنسیں گے۔ اور دیکھو جب امام حسن علیہ السلام دربار میں آ جائے تو اپنے آباء و اجداد کی بڑھائیاں بیان کرنا، کہنا ہمارے آباء و اجداد کے پاس اتنی پراپرٹی، اتنی دولت، اتنے بڑے بہادر، سب کچھ ہمارے پاس، اور ہمارے آباء و اجداد تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں، غور کیجئے گا قسم خدا کی، اور تمہارا بابا علی مرتضیٰ تخت بھی نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر کیسے حکومت کرتا ہے؟ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا چنا ہوا دوسرا امام فقیر شام کے دربار میں پہلا قدم رکھا تو تاریخ نے لکھا، آیت اللہ تبرسی لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پہلے ہواؤں کو حکم دیا۔ اس نے کہا تھا کوئی پردے کو نہ ہٹائے، یہ پردے کو خود اٹھائیں گے تو ہم کہیں گے کہ کیسے استقبال ہوا، نیچا دکھا دیا۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، امام پیچھے پیچھے، ہوائیں آگے آگے، ہواؤں نے پردے کو ہٹایا، امام سامنے آئے۔ میں کہوں گا تو ہے دنیا کا بنایا ہوا رہبر، تیری حکومت لوگوں پر ہے، یہ جو اب دربار میں آیا ہے اس کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد پر۔ اس کی حکومت
کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ رضان گرامی کا جسے اللہ ہدایت بشریت کے لیے چن لیتا ہے نا، تمام چیزیں اس کی ہوتی ہے، تصرف ان کا ہوتا ہے، سورج اس کا ہوتا ہے، پلٹا کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے ہم ہیں، اور کر رہے ہیں، ستارہ اس کا ہوتا ہے، دروازے پہ بلا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، چاند اس کا ہوتا ہے، دو ٹکڑے کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار یا اتھارٹی ہم کو دی ہے، ہمیں اللہ نے چنا ہے ہدایت بشریت کے لیے۔ فیضان گرامی کا آئے اللہ کے بنائے ہوئے دوسرے امام چنے ہوئے، اب انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی، بہرحال پورا مناظرہ مجھے نہیں پڑھنا، ایک جملہ میں کہتا ہوں، تو آباء و اجداد کی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، ہنسنے لگے۔ تو جب بیان کرنے لگے کہ ہمارے پاس یہ وہ، پھر کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا، ایک مرتبہ اللہ کے بنائے ہوئے رہبر نے دنیا کے بنائے ہوئے رہبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جملہ کہا، سمجھ میں آتا ہے تم تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہو، میرا بابا علی مرتضیٰ خاک پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے میں، میرے بابا علی مرتضیٰ کے خاک پر بیٹھ کر حکومت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہو، میرا بابا علی خاک پر بیٹھ کر لوگوں کے قلبوں پہ حکومت کرتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی۔ نعرے لبیک یا حسین کے لگتے رہنے چاہیے، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ قلبوں پر، دلوں پر حکومت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، جسے اللہ چنتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو اتارا گیا، مسلمان کے دلوں میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں نہیں۔ حرف کا انتخاب دیکھیں، جو جملے، یہی جملے امام سجاد علیہ السلام نے دمشقی جامع مسجد میں دنیا کے بنائے ہوئے جابر ظالم بادشاہ یزید کے سامنے کہا تھا کہ ہمیں اتنی چیزیں عطا کی گئی، 7 چیزوں پر فضیلتیں دی گئی، اس میں سے ایک یہ جملہ تھا کہ ہماری محبتوں کو مومنین کے دلوں میں رکھا گیا۔ بڑا اہم جملہ ہے یہ، ورنہ کہہ سکتے تھے لوگوں کے دلوں میں۔ فیضان گرامی کا جسے پروردگار عالم ہدایت بشریت کے لیے چن لیتا ہے، اسے عزتیں بھی دیتا ہے۔ علم اس کے گھرانے میں، شجاعت اس کے گھرانے میں، بردباری اس کے گھرانے میں، تقوی اس کے گھرانے میں، سخاوت اس کے گھرانے میں، ایثار اس کے گھرانے میں، کائنات کی تمام خوبیاں اس کے گھر کا طواف کرتی ہیں۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی کا۔ اب اسی طریقے سے دنیا اپنے رہبروں کو اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کے مقابلے میں راتی رہی، لیکن رسوا ہوتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ میں نے کہا نا یہ ایام فاطمیہ مردوں کے لیے اتنے،
شہزادی کی اکیلی ذات جو پروردگار عالم نے چنی تمام عالمین کی عورتوں کے لیے، شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تنہا ذات۔ لیکن جب ہم نے شہزادی کی زندگی کا مطالعہ کیا تو شہزادی عورت کے جو تینوں مرحلے ہوتے ہیں، تینوں مرحلوں میں سب سے بہترین آئیڈیل اگر کوئی بنانا چاہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو بنائے۔ لیکن ایک کردار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور کون سا کردار؟ وہ بھائی بہن کا کردار۔ بھائی لڑکی کے لیے کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی زوجہ ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے۔ تینوں میدان میں ہم نے شہزادی کی ذات کو دیکھا اعلیٰ پیمانے، لیکن ایک کردار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس اللہ کی چنی ہوئی شہزادی سے، اس لیے کہ رسول اسلام کو پروردگار نے ایک بیٹا عطا کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، پھر شہزادی تو بھائی تھا نہیں۔ اب یہ کردار کیسے سمجھ میں آئے؟ بھائی عورت کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک اچھی بیٹی ہو، اچھی زوجہ ہو، اچھی ماں ہو، اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی بہن بھی ہو۔ غور کیجئے گا جانے گرامی قدر، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ بھائی شہزادی کے بھائی نہیں ہے، اب کیسے پتا چلے کہ اچھی بہن کیسے ہے؟ تو یہی اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے شہزادی کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام زینب تھا۔ جناب زینب نے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام امام حسین کے پیغام کو گھر گھر پہنچا دیا، فرش عطا بچھا دیا اور زمانے کو دکھا دیا کہ جو کردار میری ماں سے نے سمجھ میں آ رہا تھا وہ زینب سے سیکھو۔ زمانے نے دیکھا ثانیہ زہرا تو ملی، ثانیہ زینب نہ ملی۔ لبیک لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بھائی ثانیہ زہرا تو ملی، ثانیہ زینب نہ مل سکی۔ قسم خدا کی، جسے اللہ چن لیتا ہے اس گھرانے کے بچے بھی وہی اثر رکھتے ہیں۔ دنیا کے بنائے ہوئے جابر ظالم بادشاہ کیا جانے وہ گھرانہ کہ جس پر جبرائیل وحی لے کر آتے ہوں، جس دروازے پر، جس چنے ہوئے دروازے پر پیغمبر دن رات سلام کر رہے ہوں، اس دروازے کی عظمت بتا رہے ہوں، اس گھر میں رہنے والوں کی عظمت بتا رہے ہوں، اپنے سجدے کو طول دے کر بتا رہے ہوں کہ دیکھو یہ عام بچے نہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے رہبر ہیں، ہادی ہیں۔ اور عزیزان گرامی میں نے کہا نا کہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے چن کر نہیں گئے، منسوب کر نہیں گئے، پیغمبر نے بھی اللہ کی طرف سے ان کو منسوب کیا۔ اس لیے کہ پیغمبر کون؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب، میرا پیغمبر، میرا طٰہٰ، میرا مدثر، میرا مزمل کچھ بولتا ہی نہیں ہے مگر جب بھی زبان کھولتا ہے میرے حکم سے بولتا ہے، وحی پروردگار سے بولتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی تو وجہ تھی غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے اگر مولائے کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا تو زمانہ یہ نہ سوچے داماد کو اٹھا رہے ہیں، ارے یہ اللہ چاہتا ہے کہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، تو پیغمبر کو بھی حق نہیں ہے، تو پھر امت کو کس نے حق دے دیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ سب سے عظیم ذات ہے پیغمبر کی۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے اس گھرانے کی جسے اللہ نے چن لیا، تعارف کرایا، بتایا، اور تمام خوبیاں اس گھرانے میں ہیں، شجاعت ان کے گھرانے میں ہے، سب کائنات کی تمام خوبیاں ان کے گھرانے میں ہیں۔ اس کے علاوہ میں تھوڑی سی گفتگو آیت تطہیر کے حوالے سے، اس لیے کہ آخری مجلس ایام فاطمیہ کی ہے، جسے اللہ ہدایت بشریت کے لیے چن لیتا ہے، اس سے
دنیا کے ہر رجس کو، ہر نجاست کو دور رکھا جاتا ہے۔ یہ میں کہہ دوں تو آپ سوچیں کہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو پھر زمانہ کہتا کہ شیعہ حیدر کرار نے اہل بیت کی فضیلت کو اپنے پاس سے بیان کیا۔ کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اور اذان گرامی کا یہاں پر خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب قبلہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت سکہ رائج الوقت ہے۔ میرے الفاظ نہیں، انشاءاللہ جو بھی اس کا ثواب ہو خطیب اکبر کی روح کو اصال ہو انشاءاللہ، خدا ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بڑی خدمات ہیں ان کی ہماری قوم کے لیے، شیعہ حیدر کرار کے لیے۔ تو وہ کہتے تھے یہ آیت سکہ رائج الوقت ہے، اگر ہمارے یہاں بچوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد نہ ہو لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ جانتے ہیں جب تطہیرہ کہا جاتا ہے تو صلوات پڑھی جاتی ہے۔ غور کیجیے گا ذہن گرامی کا، اگر پوری آیت بھی یاد نہ ہو تو انہیں یہ پتا ہے کہ جب اس کا آخری ورڈ بولا جائے گا تو صلوات پڑھی جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ جسے اللہ نے چن لیا ان کی طہارت کا اعلان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے بادشاہ خباثتوں میں، نجاستوں میں پلنے والے رہبر اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے رہبروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ ہر طرح کی نجاست کو، رجس کو اہل بیت سے دور رکھا جائے گا۔ اب کوئی اہل بیت کے قریب نہ آئے، کوئی یہ کہے ہم اہل بیت میں، ہم اہل بیت میں، ہم اہل بیت میں۔ تم تو وہ ہو جو پیدا ہونے کے بعد غسل مولود لیتے ہو، یہ وہ ہے اگر کعبے میں آ جائے لائے کے تباہ بنا دیتے ہیں۔ تو مقابلہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ تم پیدا ہونے کے بعد، اس لیے کہ تمہاری ابتدا بھی نجاست، انتہا بھی نجاست، اور انتہا تو ایسی نجس کہ 3 غسل دیے جاتے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی کیا کہنا اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کا، رہبروں کا، یہ آئے بھی کعبے میں، اللہ کے گھر میں، گئے بھی اللہ کے گھر سے ہے، اور ہمیں تو فخر ہے ہمارا پہلا بھی وہیں سے آیا، آخری بھی وہیں سے آئے گا، ہمارا آخری بھی وہیں سے آئے گا۔ بہرحال ایک شعر یاد آ گیا مجھے خانہ کعبہ کے حوالے سے کہ شاعر نے اپنی توجہ پیش کی ہے، بہرحال کسی حد تک قبلہ اگر کچھ کمی ہوگی تو انشاءاللہ میں آئندہ آگے جگہ نہیں پڑھوں گا، لیکن کسی میرے شعر نہیں ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، کسی اور کا ہے کہ خانہ کعبہ بغیر مینار کے کیوں بنا ہے۔ انہوں نے فلسفہ بیان کیا اپنے اشعار میں، جیسی بھی ان کی فکر ہو کسی حد تک۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے، دیکھیے گا جعفر صاحب، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، اور محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، اور مہدی وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ مہدی وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ تزانی گرامی کا تو اللہ نے ہر طرح کی نجاست کو، رجس کو، نقص کو، عیب کو اپنے چنے ہوئے ہادیوں سے، رہبروں سے دور رکھا۔ رضان گرامی کا اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما ایسا لوک ہے عربی گرامر میں
اندر والوں کو باہر جانے نہیں دیتا، باہر والوں کو اندر آنے نہیں دیتا۔ یہ میں نے کہہ دیا خطابت کے انداز میں، ورنہ انما بتحقیق یہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی آ کر کہے ہم اہل بیت میں ہیں، ہم اہل بیت میں ہیں، نہیں۔ اور اذان گرامی کا اللہ اس لیے پہچانا ہمیں بھی جاتا ہے، پہچانا اللہ کو بھی جاتا ہے، پہچانا اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کو بھی جاتا ہے۔ ہماری پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ اچھائیاں یاد کرتے، اس لیے کہ معصومین کی بھی حدیث ہے نا، جب کسی کو یاد کرو تو اس کی اچھائیوں سے یاد کرنا، بھئی برے کاموں سے اس کو یاد نہ کرنا۔ لیکن انسان کی شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے کہ جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جاتی ہو۔ انسان کو معتبر اس کی اچھائیاں نہیں بناتی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جعفری صاحب بات کہہ رہا ہوں، انسان کو معتبر اس کی اچھائیاں نہیں بناتی۔ انسان معتبر جب ہی ہوتا ہے جب اس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ میں آہستہ سے کہہ گیا، آپ کی خاموشی کو سلام۔ کیا کہا؟ کہ انسان کو معتبر اس کی اچھائیاں نہیں بناتی، انسان کو معتبر اس کا بے عیب ہونا بناتا ہے۔ اہل بیت کو بھی پہچانا جاتا ہے، اللہ کو بھی جانا جاتا ہے، انسانوں کو بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہماری پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ ہماری اچھائیاں یاد کر کے معصومین نے بھی کہا کسی انسان کو اچھائیوں سے یاد کرو، اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے رہبر ہے کہ جن میں کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا، وہ ہر چیز سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہیں۔ اللہ کو بھی پہچانا جاتا ہے، کس طریقے سے؟ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر میرے استاد علی عزیزیان فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ اس کے صفات ثبوتیہ نہیں بناتے، صفات سلبیہ بناتے ہیں۔ غور کیجیے گا ذہن گرامی کا، اللہ عادل ہے صفت ثبوتیہ، اللہ ظالم نہیں ہے، صفات سلبیہ میں سے ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ انسان کی شخصیت معتبر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں کوئی برائی نہ ہو۔ تو اذان گرامی کا یہ آیت تطہیر جو آئی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی قرآن مجید میں بہت سی آیتیں موجود، ان کا انبار ایک طرف، لیکن واحد آیت تطہیر ایک طرف۔ وہ تمام آیتیں یہ بتانے آئی ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، آیت تطہیر یہ بتانے آئی ہے اہل بیت میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے جب انسان میں کوئی برائی نہ پائی جاتی ہو۔ اور اذان گرامی قدر، جس کو بھی فضیلت اس کائنات میں ملی، کس کی وجہ سے ملی؟ اگر آپ جا کر حدیث قدسی پڑھیں تو شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو وہاں پر بیان کیا گیا کہ پیغمبر تمہیں نہ خلق کرتا تو عالم جہان نہ پیدا کرتا، تمہیں اس خلق اس لیے کیا کہ علی کو پیدا کرنا تھا، خلق کرنا تھا، اور تم دونوں کو اس لیے خلق کیا کہ فاطمہ کو خلق کرنا تھا۔ عظمت فاطمہ۔ اب کوئی اس جملے سے یہ کہنے لگے کہ نہیں رسول سے زیادہ بڑھا دیا یا علی کو گھٹا دیا، میں نے دوسری مجلس میں کہا یہ مقام فضیلت نہیں ہے، مقام ضرورت ہے۔ یعنی فاطمہ واحد وہ ذات ہے جو ایک وقت میں نبوت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے، مقام ضرورت ہے۔ تو جن کو بھی کائنات میں فضیلتیں ملی، سب کی بنیاد کون ہے؟ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ اب اذان گرامی قدر، شہزادی کی وجہ سے سب کو فضیلتیں دی گئیں۔ جناب آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قدیم الارض، زمین کی تہ کی جو مٹی تھی اس سے خلق ہوئے۔ موسیٰ کو موسیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ منہ کہتے ہیں، دریا کو سا کہتے ہیں، جھاڑی کو، کہ جناب موسیٰ کا صندوق جو تھا وہ دریا میں جھاڑی کے کنارے ملا، جو کہ حلاجی اور
فلسفہ بیان کرنے والے کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم نے 30ویں پارے میں انسان کی خلقت کا ذکر کیا کہ انسان 3 مرحلوں سے ہو کر پھر اس کا وجود ہوتا ہے۔ وجود کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگتا ہے۔ غور کیجئے گا، اب عربی گرامر میں خدیج کہتے ہیں نامکمل لڑکے کو، اور خدیجہ کہتے ہیں جو لڑکی نامکمل ہو عربی گرامر میں۔ اور عزیزان گرامی قدر، میں نے کہا نا 30ویں پارے میں پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا کہ انسان پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، تیسرے مرحلے کے بعد وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور نامکمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کی ہڈیوں پر گوشت نہ آئے۔ تو خدیج نامکمل لڑکے کو کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو بھی فضیلتیں ملی سب کا سبب فاطمہ زہرا کی ذات، جناب سیدہ کی ذات، اور خدیجہ اس بچی کو کہتے ہیں، اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو نامکمل ہو۔ نامکمل بچہ کب ہوتا ہے؟ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھئے۔ جو رحم مادر میں خون نجس رکتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کے سبب پروردگار عالم ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو فضیلتیں ملی سب کا سبب فاطمہ۔ غور کیجئے گا زانے گرامی قدر، تو خدیجہ اس بچی کو کہتے ہیں جو نامکمل ہو۔ نامکمل بچی تب ہوتی ہے جب اس کی ہڈیوں پر گوشت نہ آئے۔ تو یہ گوشت بنتا کیسا ہے؟ یہ گوشت بنتا ایسے ہے، وہ خون نجس جو رحم مادر میں ہوتا ہے اس سے ہڈیوں پر گوشت آتا ہے۔ کیا کہنے پروردگار تیرا جناب خدیجہ کی ذات سے یہ خون نجس کیوں دور رکھا؟ عجب نہیں پروردگار بتانا چاہے خدیجہ سے خون نجس کو اس لیے دور رکھا، خدیجہ کی آغوش میں سیدہ کو آنا تھا۔ صلوات پڑھے حضرت محمد وآل محمد۔ رضانی گرامی قدر، یہ آیت تطہیر بتانے آئی ہے کہ ہر طرح کے رزق سے دور رکھا گیا، چاہے وہ ابتدا میں ہو چاہے وہ انتہا میں ہو۔ اللہ کے چنے ہوئے رہبر ہر طرح کی نجاست سے پاک و پاکیزہ ہے۔ نجاست نہ کہہ کر میں ایک چھوٹا سا ورڈ کہوں، عیب اور نقص سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں، ترک اولا سے بھی۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، ترک اولا سے بھی اللہ کا چنا ہوا رہبر۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب آپ دیکھیں، اس لیے کہ جب یہ حضرات سیدہ کی چادر کے نیچے آ گئے، اور اب میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں، اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو، اللہ کی چنی ہوئی اس خاتون کو سمجھنا ہو تو پہلے آپ کو پیغمبر کی ذات کو سمجھنا ہوگا کہ فاطمہ کے بابا کون ہیں، اس کے بعد آپ شہزادی کو سمجھیے، پھر آپ علی تک پہنچیے، اس لیے کہ مدافع ولایت ہے شہزادی۔ آج جتنی بھی تنظیمیں آپ دیکھتے ہیں جبہہ مقاومت پر مظلومین کی مدد کر رہی ہیں، اس کی بنیاد ڈالنے والی کا نام سیدہ۔ گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ علی کا حق ہے، علی سے چھین لیا گیا، علی کو دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کا خود کا کوئی قصور نہیں تھا، ولایت کو بچانے کے لیے شہزادی نے اپنا محسن دے دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں پیغمبر جناب موسیٰ کو دیکھے، کہا کہ کتاب چاہیے، کہا کہ طور پہ آؤ، یعنی کہ آپ کو آنا پڑے گا، لیکن یہ آخری پیغمبر ہے، اللہ کے محبوب ترین پیغمبر ہے۔ میرے حبیب، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہوں گے ہم آیتیں بھیجتے رہیں گے، آپ کہیں بھی رہیں، لیکن عظمت فاطمہ زہرا دیکھیے۔ میرے حبیب، آج ہمارا قانون بدل گیا اور بدلے گا کہ آج ہم تطہیر کی آیت بھیجنے والے ہیں۔
اب جہاں آپ ہوں گے وہاں نہیں جائے گی یہ آیت، جہاں سیدہ ہوگی وہاں جائے گی. بدلا قانون. ورنہ جہاں جہاں پیغمبر ہوتے تھے خیرات کر رہے ہیں آیت آ گئی، کسی کو بزم سے بھگا رہے ہیں آیت آ گئی، کوئی آ کر دق الباب دیوار کے پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، آیت آ گئی، کوئی زبردستی وقت لینے کے لیے رسول پیغمبر کے پاس آ رہا ہے، آیت آ گئی کہ یہ دے کر آؤ، پیغمبر سے کچھ پوچھنا ہے. تو آیت آتی رہی. لیکن جیسے ہی آیت آتی رہی کہا میرے حبیب آج آپ کو خود چل کر آنا پڑے گا. اور پیغمبر نے کہا بھی میرے بدن میں ضعف ہے. فاطمہ نے اپنی چادر دی. شہزادی نے بھی کسی ڈاکٹر کو نہیں بلایا، کسی حکیم طبیب یا MBBS ڈاکٹر کو بلا لیتی، لیکن نہیں، اپنی چادر دی، ضعف چلا گیا. اب آسمان پر رہنے والے فرشتوں نے، جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل روز کا آنا جانا ہے اس گھر میں، نہ جانے دن میں کتنے چکر لگتے ہوں. کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ حسنین کو دیکھا تھا، رسول کو دیکھا تھا، علی کو دیکھا تھا، لیکن آج چادر کے نیچے نور فاطمہ جلوہ گر ہے. جبرائیل جیسے فرشتے کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں، پوچھ رہا ہے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اسی طریقے سے آپ مباہلہ دیکھتے ہیں، مباہلہ سنتے ہیں نا. کیا مباہلہ کس نے ہرایا؟ کیا عیسائیوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا. حسنین شریفین کو نہیں دیکھا تھا؟ بھائی دیکھا تھا. علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا تھا؟ بھائی دیکھا تھا. لیکن عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء پادری یہ کہہ رہے تھے آج ہم ایسے نور کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو میں کہوں گا وہ کون سا نور تھا؟ ارے وہ کوئی اور نور نہیں تھا، نور فاطمہ تھا، جو انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا کہ آج ہم مقابلہ نہیں کریں گے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، وہ مان گئے، انہوں نے تسلیم کر لی پیغمبر کی بات. اب تمہاری کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی بزم میں عیسائیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ لعنت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بھائی قانون بنا دیا شہزادی نے مباہلے میں. کیا بنایا قانون؟ جو فاطمہ کے مقابلے پر آ گیا لعنتی ہے، لعنت ہوگی. ہم نے دیکھا جو مباہلے سے ہٹ گئے، ہار تسلیم کر لی، آج ان پر لعنتیں نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا میں ان کو مسلمان نہیں کہتا جو فاطمہ کا دروازہ جلانے کے لیے آئے تھے. بھائی قانون بن گیا مباہلے میں، جو سیدہ کے مقابلے پر آ جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، چاہے آج کے وقت ہو چاہے اس وقت کا ہو. لعنت اور رضانے گرامی کا لعنت کے ایسا ہم رہے، یہ اپنے مستحق کو خود ڈھونڈ لیتا ہے، یہ اپنے مستحق کو تلاش کرتا رہتا ہے. تو اب جب جبرائیل نے کہا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار عالم نے کہا ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. پروردگار تیرا محبوب ترین پیغمبر چادر کے نیچے ہے، تجھے مرکز تعارف پیغمبر کی ذات کو بنانا چاہیے تھا کہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہے. لیکن پروردگار بالکل برعکس ہو گیا. مرکز تعارف جس ذات کو بنایا ہے وہ ہے خاتون. جناب فاطمہ زہرا کو مرکز تعارف کیوں بنایا؟ کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ نہیں عجب نہیں پروردگار عالم بتانا چاہے مجھے آنے والے وقت کا پتا تھا کچھ افراد کچھ عورتیں ہوں گی جو بعد میں یہ کہیں گی ہم اہل بیت میں، ہم اہل بیت میں، ہم اہل بیت میں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ رسول سے رشتہ نہیں، فاطمہ سے کس کا رشتہ؟
اب اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے فاطمہ کو راضی کرو۔ ہم نے دیکھا کہ جس نے فاطمہ کے دروازے پر معرفت کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا، اسے رسول نے کہا سلمان منا اہل البیت۔ اب گھرانے کا ہو، معرفت نہ ہو، صراط مستقیم پر نہ ہو، تو اللہ قرآن میں لعنتیں بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز تعارف بنایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو۔ اگر آج تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے تو معذرت کے ساتھ، آخری مجلس ہے، تو مرکز تعارف بنایا شہزادی کی ذات کو۔ اور رضان گرامی کا پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہیں پر بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی، لیکن ایک جگہ پہ کھائی، قرآن میں نہیں کھائی، حدیث کی صاحب پڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب پنجتن پاک سیدہ کی چادر کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ نے اپنی عزت کی بھی قسم کھائی، اپنے جلال کی بھی قسم کھائی، اور یہ بتایا کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی محبت میں پیدا کیا، ان کی محبت میں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ بھی بتا رہا ہے میرے چنے ہوئے کو پہچانو۔ یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ میرا منسوب کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بشریت کے لیے کوئی ہادی آتا ہے تو وہاں نقص نہیں ہوتا، ہدایت ہی ہدایت ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے ظرف کے مطابق ہے کہ ہم کتنا لینے والے ہیں۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے خود نے شکوہ کیا تھا، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ قسم خدا کی یہ گھرانہ بتاتا ہے، یہ زبان بتا رہی ہے کہ دنیا والوں کا علم نہیں ہے، یہ علم لدنی کا مالک بول رہا ہے۔ یہ وہ بول رہا ہے جو منبر رسول پر آنے کے بعد کہتا ہے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے رہبر ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں۔ بھئی عزیزان گرامی کا جسے اللہ چن لیتا ہے، اگر کفن میں زندہ بھی ہو وہ تکبیر کہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں شک نہ کرنا۔ میرے استاد سے پوچھا کہ ہمارے ہندوستان میں بڑی بحث ہوتی ہے کہ کنب اذنی کہا یا کنب اذن اللہ کہا۔ میں نے استاد سے پوچھا، استاد ربانی حجتیہ کے استاد ہیں ہمارے، میں نے استاد یہ بتاؤ کبھی کبھی روک لیا جاتا ہے، ٹوک لیا جاتا ہے کہ کنب اذنی کہا یا کنب اذن اللہ کہا، میرے حکم سے یا اللہ کے حکم سے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ برگزیدہ ہے پروردگار کے، کنب اذنی کہے یا کنب اذن اللہ۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد والے محمد پر۔ بس آخری جملہ اس تقریر کا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا عالم مبارک کی آپ زیارت کریں گے۔ شہزادی کی شہادت ایران میں، شہادت کا دن ہے، ہمارے یہاں شب شہادت ہے، تو جس کو بھی فضیلتیں ملی سب کا سبب ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں آیت، سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ کہ میرے حبیب رجس دیکھیے گا، میرے حبیب ابھی یہ جنگ احد سے بھاگنے والے کچھ دیر میں تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے خدمت میں آئیں گے معافی مانگنے کے لیے۔ یہ جنگ احد سے بھاگے ہیں، آئیں گے، فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے منہ پھیر لینا، تم ان سے منہ پھیر لینا۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ سب کے سب رجس ہے۔ تزان گرامی کا احد میں مرکز کون؟ پیغمبر کی ذات، پیغمبر کے زیر کفالت جنگ لڑی جا رہی ہے، پیغمبر نے وہاں پر بٹھایا، چھوڑنا نہیں، یہ چھوڑ کر آ گئے تھے، پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو پیغمبر کی ذات ہے، کہا میرے حبیب منہ پھیر لینا۔ جب یہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو وہ قانون کیا بنایا کہ پیغمبر یا اللہ کا چنا ہوا ہادی
جس سے زندگی میں منہ پھیر لے وہ ہے رشک. آئے تطہیر میں مرکز ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات. اور میں پیغمبر ادھر پیغمبر سے کہا جا رہا ہے پیغمبر جب یہ معافی مانگنے کے لیے آئے توجی پیش کرنے کے لیے آئے کہ ہم بھاگے کیوں تھے کہ شیطان کی آواز تھی. کسی نے نعرہ لگایا تھا محمد مارے گئے تو ہم چلے گئے تھے, ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا ہے. اسی طریقے سے آیت تطہیر میں مرکز ہے جناب فاطمہ زہرا کی ذات. ادھر معصوم منہ موڑے تو رزق, ادھر سیدہ منہ موڑے تو رزق. تو پروردگار اس رزق کو کہاں بھیجے گا؟ کہا رزق کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اب دنیا کہتی ہے شہزادی باغِ فدق لینے گئی تھی, باغِ فدق لینے گئی تھی, باغِ فدق لینے گئی تھی. بھائی باغِ فدق لینے نہیں گئی تھی, جہنمی کو جہنم کا پروانہ دے دے. محمد مولا شہزادی باغِ فدق کے لیے نہیں گئی تھی, جہنمی کو جہنمی کا پروانہ دے دے گئی تھی. جنت کی شہزادی کو ان زمین کے خطوں کی ضرورت نہیں, لیکن شہزادی کو جانا پڑا اس لیے کہ شہزادی کا وہ خطبہ آج بھی تاریخ کو صدا دے رہا ہے. شہزادی نے بتایا ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ یہ آل محمد کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو, انہیں حکومت کرنے کے لیے بھی آل محمد کے ٹکڑے چاہیے. مال غصب کر کر تم حکومت کو چلاؤ گے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا آخری مجلس ہے, کنجوسی کے ساتھ گریہ مت کر. نہ جانے اگلے ایام فاطمیہ میں موت کس کو ہی جا سکتے, کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. اس لیے کہ جو زندہ رہے گا شہزادی پھر امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ کا پرسہ پیش کرے گے. نہ جانے کس کے پہلو میں میرے وقت کا امام بیٹھا ہو. آج شب شہادت ہے نا, آج حسنین یتیم ہو گئے, آج زینب یتیم ہو گئی, بن ماں کی ہو گئی. ہاں آزاداران مظلوم کربلا علامہ قزوینی لکھتے ہیں جناب زینب کی کتاب میں, وہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے 5 ایسی خصوصیات اپنی ماں کی بیان کی کہ جن کو بیان کرنے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی تھی میں یہ 5 خصوصیت کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتی. اس لیے کہ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ جب میری والدہ کے اماں کے جلتا ہوا دروازہ گر گیا, محسن مارا گیا, پسلیاں ٹوٹ گئی, اور جب پسلیاں ٹوٹی ہے تو شہزادی عصے کا سہارا لے کر چلتی تھی. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ تعجب ہوتا تھا جیسے ہی باہر سے آہٹ محسوس کرتی تھی کہ ابل حسن گھر میں آ رہے ہیں, ارے سیدہ دیوار کا سہارا عصے کا سہارا چھوڑ دیتی تھی. میں کہوں گا بیوی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی شاید کہے ارے میرا والی و وارث یکو تنہا رہ گیا, ارے علی کیسے برداشت کرے, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. میں کیسے بیان کروں علی سے, علی یک تنہا ہے, علی کا حق چھین لیا گیا, علی کا حق مار لیا گیا, میں کیسے بیان کروں. عزاداران مظلوم کربلا علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن کی مصائب پڑھ کر جب یہ گھر پہ آئے ہیں تو خواب میں امام حسن کو دیکھا. جب دیکھا تو دستے ادب جوڑے, کہا مولا کوئی خطا ہو گئی. کہا قزوینی تم نے آج میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑی. ایک مرتبہ علامہ کہتے ہیں کہ مولا میں نے کون سی مصیبت آپ کی نہیں پڑی, میں نے آپ کے جگر کے ٹکڑوں کا ذکر کیا,
میں نے آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں کا ذکر کیا مولا، آپ کو زہر دیا گیا، میں نے ذکر کیا، کہا کہ نہیں اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، علامہ نے کہا مولا آپ بتا دیجئے کون سی مصیبت میں نے بیان نہ کی۔ مولا آپ کا ذاکر ہوں، ذاکر ہوں، انشاءاللہ آئندہ مجالسوں میں اس مصیبت کو ذکر کروں گا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے عالم خواب میں علامہ قزوینی سے کہا وہ یہ مصیبت تھی جب میری اماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ آیا، اب جو میں نے آنکھوں کو کھولا تو قیامت خیز ظلم تھا۔ وہ منظر یہ تھا، ایک طرف دیکھتا تھا تو بابا کے گلے میں رسی کا پھندا، دوسری طرف ماں کو دیکھتا تھا، جلتا ہوا دروازہ ماں کے پہلو پہ۔ ارے حسن مجبور تھا بابا کو بچائے یا اماں کو بچا۔ اجرکم اللہ زہرا خوب گریا کر رہے ہیں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کسی نے چاہنے والے نے مولا سے پوچھا، چٹے امام سے سوال کیا مولا جب بی بی در و دیوار کے درمیان آئی تو بی بی نکلی کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ چٹے سرکار نے سر کو جھکا لیا، گریا کرتے رہے، گریا کرتے رہے۔ چاہنے والے نے کہا مولا کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ آپ نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے نکل تو جاتی لیکن کیا اس دروازے میں ایک کیل تھی جو میری جدہ کی پسلیوں میں بیوہ، میری جدہ چاہتی تھی کہ نکل جا۔ اجرکم اللہ زہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، شہزادی آج رخصت ہو گئی ہے علی اس طریقے سے۔ عزادارو آج علی کو تنہا ہو گئے، اپنے دل کی باتیں ابو الحسنت کس سے کرے؟ علی تنہا ہو گئے، وہ شہزادی جا رہی ہے جو علی کے دل کی باتوں کو سنا کرتی تھی۔ عزادار تاریخ بتاتی ہے شہزادی نے وصیت کی ابو الحسن تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم ہی مجھے حنوط کرنا، اور یاد رکھنا ابو الحسن میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا۔ ابو الحسن دوسری اہم وصیت یہ ہے میرے جنازے میں ان کو نہ آنے دینا جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے، جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ تاریخ ارے آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہی تو وجہ تھی کہ جب شہزادی، میں آئندہ عرض کرنے لگا ہوں، اب شہزادی نے وصیتیں کر دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسما سے کہا، بعض میں ہے کہ مولا کائنات آئے یا حسنین شریفین آئے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی حسنین شریفین گھر میں آ رہے تھے، اب جیسے ہی داخل ہوئے تو ایک مرتبہ اماں اسما کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ ہماری اماں کدھر ہے؟ ایک مرتبہ جیسے علماء پڑھتے ہیں جناب اسما نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو بعد میں ماں کا پتہ پوچھنا۔ ایک مرتبہ حسنین نے طلب کے کہا اماں اسما ارے پہلے بتا دو کہ اماں دنیا سے جا چکی، اس لیے کہ جب ہم مسجد سے آ رہے تھے منادی آسمان پر ندا دے رہا تھا سیدہ کے یتیم جا رہے ہیں، سیدہ کے یتیم جا رہے ہیں۔ دونوں شہزادے دوڑے دوڑے مسجد کا بابا ہم یتیم ہو گئے، اماں اس دنیا سے چلی گئی۔ علی جیسا صابر بادشاہ کہ جس نے تو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا، وہ علی جیسے یہ خبر سنتا ہے منہ کے پر مسجد کوفہ میں گر جاتے، مدینے میں گر جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب منہ کے بل گرے خوشی کا عالم تھا، اٹھایا گیا گھر میں آئے وصیتوں کے مطابق غسل دیا، کفن دیا۔ جب سب کچھ کر چکے، میں کہہ رہا ہوں نازدار آپ کے رونے پر پابندی نہیں ہے، آپ کیسے بھی رو سکتے، کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، لیکن یہی شب تھی کہ علی اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے بچوں آہستہ رونا،
کہیں تمہارے گریے کی آواز دشمنوں کے کانوں میں نہ پہنچ جائے. تمہاری اماں کی وصیت ہے عزادارو تاریخ بتاتی ہے. حسنین آستینوں کو منہ میں دبائے ہوئے اماں کا ماتم کر رہے تھے. عزاداروں کو وقت بھی آیا. علی نے کہا کہ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. سب آ گئے. ایک تھا حسین جو گھر کے کونے میں کھڑا ہوا گریا کر رہا تھا. اماں جب تک نہ بلاؤ گی یہ لال آئے گا. بندے کفن کو لے آ میرے لال آ جا. حسین دوڑے دوڑے آئے ماں کے کلیجے سے لگے. ایک مرتبہ آسمان سے ندا آئی اے علی حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. حضرتکم الزہرا پوری شہادت میں نے روکی ہے آج شب شہادت کی وجہ سے. عزاداروں میں دو جملے آخر میں علم مبارک حضرت ابوالفضل عباس کے اس کے بعد ختم ہوا. تاریخ بتاتی ہے کہ جنازے کو لیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ علی لے کر پہنچے دفن کیا. شہزادی کی وصیت کیا تھی؟ علی میری قبر پر آ کر یاسین کی تلاوت کرنا. کہیں سیدہ کو تنہا نہ کر دینا. علی میری قبر پر آتے رہنا. ایک دن ایک شب علی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. کیا دیکھا؟ قبر زہرا لرزنے لگی. قبر زہرا لرزنے لگی. ایک مرتبہ ابو الحسن نے ہاتھوں کو جوڑا کہا شہزادی کوئی خطا ہو گئی. ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی علی فوراً گھر میں جاؤ میرا حسین بڑا پیاسا ہے. میں کہوں گا یہ ماں کی مامتا تھی جو قبر سے اپنے حسین کے لیے تڑپ رہی تھی. ابھی بھی کربلا کا میدان ہوگا. یہی آپ کا حالات شمر کا خود خنجر ضربوں سے حسین کے سر و تن میں جدار. حضرتکم الزہرا خدا پیغام نہ دے یہ وہ بیوی ہے جس نے زندگی میں علی سے کبھی کوئی شکایت نہ کی. بس حضرات نے مظلوم کربلا. لیکن علی نے خود کہا جب قبر کے حوالے کر رہے تھے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا آپ کی امانت کو صحیح طریقے سے نہ رکھ پایا. لیکن یا رسول اللہ فاطمہ سے ضرور پوچھنا یہ پسلیوں پہ براب یہ بازوؤں پہ براب یہ رخسار پر نیل کیسا. حضرتکم الزہرا شہزادی رخصت ہو گئی. لو عزادارو علم مبارک حضرت ابوالفضل عباس آئے گا. عزادارو یہ علم وہ ہے کہ جب جناب سکینہ نے العطش العطش کہنا شروع کیا تو غازی کو پانی کی سبیل کے لیے حسین نے حکم دیا. علم نے مشق سکینہ کو باندھا. نہر کے کنارے آئے ہیں. جب نہر کے کنارے آئے ہیں اور حسین مولا غازی کی شہادت ہو چکی حسین نے خون میں ڈوبا ہوا علم لیا. اب اپنا علم سنبھالنے کے بعد حسین در خیمہ کی طرف آ رہے تھے. اب جناب سکینہ نے دور سے علم کو دیکھا. بچوں کو جمع کر لیا. بچوں نینا کہتی تھی میرا چچا آئے گا پانی لے کر آئے گا کوئی پیاسا نہ رہے گا. اب جیسے ہی علم قریب آیا تو کیا دیکھا علم تو آیا علم دان آیا.